السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی تلاوت کی گئی۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں، اللہ تعالیٰ نے لقمان کے ذریعے یہاں پہ بتایا ہے۔ اس سے پہلے 6 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، تاکہ بچلائیں اللہ کی راہ سے بن سمجھے اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں پہ ایک ضروری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، لہو الحدیث، یعنی وہ باتیں جو بغیر کام کی ہیں۔ اور یہ لہو الحدیث کے معنی مفسرین نے جو الگ الگ بیان کیے ہیں۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ایک روایت ہے کہ اس میں جو ہے اس کی تفسیر گانے بجانے سے کی گئی ہے، اور لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس کے جیسی دوسری چیزیں ہیں۔ یعنی یہ ایسی جو ہے خرافات ہے، ایسی جو ہے بری چیز ہے جو بیکار کی باتیں رہتی ہیں، گانا بجانا رہتا ہے، اس سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اگر اس سے بچیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو آگ کے عذاب کی جو ہے دھمکی دیتے ہیں۔ بہرحال اس کو جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ہر وہ چیز لہو الحدیث میں آتی ہے جو شرعی اعتبار سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اب ہم جو وہ کھیل دیکھتے ہیں، ایسے کوئی ابھی IPL چل رہا ہے یا اور دوسرے کوئی کھیل جس سے جو ہے ہماری دنیا کا شرعی اعتبار سے کچھ فائدہ نہیں ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے ہی نہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے بیکار کی جو ہے لہو میں آتے ہیں، اور ان سے جو ہے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 نمبر آیتوں میں وہاں سے جو شروعات ہوتی ہے وہ لقمان اپنے جو ہے بچے کو تربیت کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو ہے اخلاق کی جو ہے چیزیں بتا رہی ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وصیت کی ہے لقمان علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلی چیز جو اپنے اولاد کی تربیت میں لقمان جو ہے بتاتے ہیں کہ اپنے بچے کو کہ شرک مت کرو، کیونکہ شرک کیا ہے، ایک بڑا بھیانک گناہ ہے، ایک بڑا جو ہے ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے یہاں پہ، اگر ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائیں گی، اس کے علاوہ باقی سب معاملے میں ان کی بات مانی جائیں گی، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ظاہر کرے گا۔ پھر نماز قائم کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور کسی سے بات اگر کرتے ہیں تو اپنے جو ہے گال کو پھلانا نہیں ہے، یعنی یہ گھمنڈانا جو ہے طریقہ ہے۔ اس کے بعد زمین پر چلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین پر اگر چل رہے ہیں تو اترا کر مت چلو، گھمنڈ سے مت چلو۔ اور اب آواز کے معاملے میں بتایا ہے کہ آواز کو جو ہے نیچے رکھنا ہے، ایک دم زور سے چلانا نہیں ہے، کیونکہ بری آواز جو ہے گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 21 نمبر کی آیت میں باپ داداؤں سے جو ہے متعلق ایک اہم بات کہی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور جب ان کو کہیے کہ چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے، تو کہیں گے کہ نہیں، ہم تو چلیں گے اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کی طرف۔ تو بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتانے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ہٹ دھرمی پر جو ہے رہتے ہیں، یہ جو ہے رواج ہے، یہ باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، ہم اس پر ہی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر دے رہے ہیں کہ اگر چاہے وہ باپ داداؤں کا اگر علم نہ ہو یا شیطان نے ان کو بہکایا ہوا ہو کیا تو بھی جو ہے تم ان کی ہی راہ پر چلو گے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ پھر آخر میں جو ہے 33 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو بچتے رہو
اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے. یعنی یہاں پہ جو اس کے پہلے دیکھیے کہ ہم نے جو باپ دادا کو پایا تھا اس پر ہی ہم چلیں گے, ہمارے باپ دادا ہم کو جو ہے بخشوائیں گے. یہ جتنی بھی جو ہے خرافاتیں تھیں, یہ جو غلط رسمیں تھیں, اس کو جو ہے توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دن سے بچو جس دن جو ہے باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا. بہرحال یہاں پہ سورہ لقمان ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے. سورہ سجدہ مکی صورت ہے, اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے. اس میں ترجمہ ہم کو اگر پڑھنا چاہیے, ترجمہ بھی اگر صرف جو ہے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے. شروعات سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم, اتارنا کتاب کا اس میں کچھ دھوکہ نہیں, پروردگار جو ہے عالم کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ اللہ نے بنائے ہیں آسمان اور زمین اور اس کے جو بیچ میں وہ سب چیزیں. پھر آسمان سے جو ہے پانی اتارنا, پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے جاننے والا جو ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں چھپے اور کھلی چیز کو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اولادیں بنائی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا ہے اور پھونکی ہے اس میں اپنی ایک جان اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تھوڑا ہی شکر جو ہے بجا لاتے ہو. تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کریں. اس کے بعد جو ہے ایک اہم سورہ شروع ہوتی ہے, وہ ہے سورہ احزاب. سورہ احزاب جو ہے مدنی سورت ہے. اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. اس کی شروعات اس آیت سے ہوتی ہے کہ اے نبی ڈرو اللہ سے اور کہاں نہ مانو منکروں کا اور دغا بازوں کا. یہ جو اس کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا معاملہ ہے. اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے تو پھر یہ آیتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی. بہرحال اس کے بعد جو ہے اس میں دوسرا جو حصہ ہے وہ جنگ احزاب کا ہے. اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں اگر یہ جو ہے پورا قصہ ہم دیکھیں گے تو یہ آیتیں جو ہے ہم کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنگ کا پورا نقشہ کھینچا ہے. 6 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ, اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ مائیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے رشتہ داروں کے تعلق سے فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں, جو ازواج مطہرات تھیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیتیں اتاری ہیں اور واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے, اور اس میں جو ہے پردے کے احکام بھی نازل ہوئے ہیں. دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق اور ان کے ذریعے تمام ایمان والی عورتوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگانی اور یہاں کی رونق تو آؤ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں بھلے طریقے سے. اس طرح سے جو آیتیں اتری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی فرما بردار ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے, اور اگر عمل بھی اچھے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ان کو اچھا جو ہے جزا دیں گے. پھر اور واپس سے عورتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو دوسری عورتوں کی طرح, تم جو ہے ڈر کر رہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے رکھو, اور دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو دب کر بات مت کرو, کیونکہ جو سامنے والا لالچ سے جو ہے اپنے دل میں جو ہے روگ رکھتا ہے. اور تم جب بھی بات کہو تو معقول بات کہو, سیدھی سیدھی اور صاف صاف بات کہو. اور یہی چیز جو ہے ہم جو سورت کے جو آخر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدھی سیدھی اور صاف صاف بات کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے.
اس کے بعد وہ ختم نبوت کی بھی آیت جو ہے اسی صورت میں، بہت ہی اہم سورہ ہے یہ، عورتوں کے متعلق بھی بہت اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی اس میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ 40 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جتنے مرد ہیں اس میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے، اور مہر ہے سب نبیوں پر، یعنی خاتم النبیین ہے، اب اس کے بعد جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتاتے ہوئے ایمان والوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ 53 نمبر کی آیت ہے کہ اے ایمان والو مت جاؤ اپنی جو ہے نبی کے گھروں میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے لیے، نہ کہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی۔ یعنی اگر مان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا نہیں ہے تو بن بلائے مت جاؤ، لیکن اگر کھانے کے لیے بلایا ہے، اجازت دی گئی ہے، تو ایسے جو ہے طور پر رہو کہ اس کے کھانے کے منتظر نہ رہیں، یعنی بنا دعوت کے تو مت جاؤ، اور دعوت ہو تب بھی بہت پہلے مت جا کے بیٹھو۔ یعنی اتنا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس میں بتایا گیا، اور اس طریقے کی جو ہے بہت ساری آیتیں جو ہے اس میں آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 56 نمبر کی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات کہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو، تاکہ آپ کی بڑائی کا جو حق ہے تمہارے ذمے وہ ادا ہو جائے۔ آخری جو ٹکڑا ہے اس صورت کا، اس میں بھی بہت اہم آیتیں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ 69 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم مت ہو ان کے جیسا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور بات کہو سیدھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی اور صاف صاف بات کہو۔ اگر ایسا کہیں گے، سیدھی سیدھی صاف صاف بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سدھار لائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اگر بڑی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے ایک امانت تھی جس کو اللہ جو آسمان اور زمین پر پیش کیا گیا، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ کی جو ہے خشیت سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ڈر سے اس ذمہ داری کو لینے سے منع کیا، اس قرآن کو لینے سے منع کیا، لیکن انسان نے جو اس کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے وہ بہت ہی بڑا بے ترس اور نادان ہے یا جلد باز ہے۔ پھر یہ جو قرآن آیا ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل آخر آیت ہے، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور عورتوں کو، اور شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو، اور پھر اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں جو ہے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والے عورتوں کو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔